وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 75 حصہ دوم. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ایمان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے عمر و عیش میں خوب مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار سے بھی برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 75. لفظی ترجمہ قل من کان فی الضلالۃ، آپ کہہ دیجئے کہ جو گمراہی پر ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدہ، اللہ تعالیٰ مدہ، اللہ تعالیٰ اسے رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، خواہ عذاب خواہ قیامت. فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا، تو وہ اس وقت جان لیں گے کہ کس کا مکان کس کا برا ہے اور جو لشکر ہے کس کا کمزور ہے. تو سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ ہم نے بات کی بھی تھی اور ہم نے اما العذاب و اما الساعہ کی بات کر رہے تھے ہم. تو عذاب میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج بھی عذاب، اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب جاری و ساری ہے. اور میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں اس وقت ہم مسلمان جو ہے بحیثیت امت بدترین عذاب میں اللہ تعالیٰ کے گرفتار ہیں. اور آپ دیکھیں جو گمراہ لوگ ہیں، یہ دیکھیں موٹی نشانی ہے، جو گمراہ لوگ ہیں عیسائی، جو کافر بھی ہیں اور گمراہ بھی ہو گئے، کافر بھی ہو گئے اور مشرک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیے ہیں. وہ اور جن پہ جو مغضوب علیہ قوم ہے وہ ان کا کوڑا ہے اور ہمارے سر پہ ہے. آپ دیکھیں عرب جو ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عرب اور چند لاکھ یہودیوں
کے سامنے ان کی زبان گنگ ہے، گونگے ہو گئے ان کے سامنے، اسرائیل کے سامنے گونگے ہو گئے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس تو ایٹم بم ہے بس. اور پھر عیسائی ہم لوگ جو ہے آج کل ورلڈ آرڈر کس کا ہے؟ تو یہ محسوس کرنے کی باتیں، ورنہ یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں اس سے انکاری ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ڈھیل دیے جاتا ہوں یہاں تک کہ عذاب ان پہ آ جاتا ہے. عذاب کی میں نے اقسام بتائیں. اور وَإِمَّا السَّاعَةُ، اور یا قیامت. اور قیامت میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ قیامت صغریٰ جو ہے، یعنی ہر انسان کی موت جو ہے اس کی قیامت ہے. من مات فلم فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی یہ چیزیں، یعنی یہ گمراہی ان کی موت تک چلتی ہے، چلتی رہتی ہے. آپ دیکھیں زیادہ اگر آپ سوچ و بچار کریں تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ گمراہی بڑھتی رہتی ہے. انسان کی گمراہی جو ہے بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی جو سخت دلی ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، مرتبے کے لحاظ سے پھر پتہ چل جائے گا کہ کون مرتبے کے لحاظ سے کون برا ہے. شر مکانہ، مرتبے میں کون برا ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہے. یہاں تو یہ وہ کر رہے تھے نا کم اہلک ای الفریقین خیر مقام و احسن و ندیہ، یعنی یہاں تو غرور کر رہے تھے اپنے مرتبے پر اور اپنی مجلس پر، لیکن پھر وہاں پتہ چلے گا. مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اعتبار جو ہے وہ آخرت کا ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین. قرآن کے بارے میں آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے ہے. قرآن ہدایت ہے متقین، ہدن للمتقین. تو اس سے ہم ہدایت نہیں اٹھا پا رہے اور ہدایت نہیں لے رہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم متقی نہیں ہیں. تو صفت تقوی پیدا کرنا ہوگی. اگر قرآن سے آپ نے ہدایت لینی ہے تو اپنے آپ میں صفت تقوی پیدا کرنی ہوگی. اللہ تو پھر آخرت کا عذاب جو ہے، یعنی آخرت کے وقت جو سلوک ہوتا ہے تو اس میں پھر مرتبے کا پتہ چل جاتا ہے. جب قبر میں وہ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر جو آتے ہیں، اور جس کی تفصیل احادیث میں وضاحت سے موجود ہے. پھر جس طرح قبر تنگ کر دی جاتی ہے، وہاں پھر آپ کا نہ آپ کے ساتھ آپ کا لشکر ہوتا ہے اور نہ آپ کی وہ حیثیت آپ کے کام آتی ہے. اور کتنے ہی آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں ورنہ یہ بات میری وہ نہیں ہے، کتنے ہی وزیر اعظم آج زندہ ہیں لیکن وہ گوشہ گمنامی میں ہیں. میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت سے وزرائے اعظم جو ہیں، بہت سے صدور جو ہیں پاکستان کے، وہ آج بھی زندہ ہے. امریکہ کے بھی زندہ ہے. اس کو چھوڑ دیں امریکہ کو، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. وہ کہاں گیا وہ دبدبہ؟ اب زندہ ہیں، وہ کہاں گیا وہ دبدبے؟ وہاں وہ گاڑیاں اور یہ شور مچاتی گاڑیاں وغیرہ وہ کہاں گئی؟ وہ پروٹوکول کہاں گیا؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے کونے میں پڑے ہوئے ہیں کہیں بیمار. تو یہ دنیاوی لشکر اور دنیاوی مقامات قائم نہیں رہتے سامعین کرام، اور نہ یہ رہنے والی چیز ہے. یزید اللہ الذین اہتدوا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو لوگ ہدایت پہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے. اور سامعین کرام گمراہی بھی بڑھتی رہتی ہے اور ہدایت بھی بڑھتی رہتی ہے. یعنی مثال یعنی میں اس طرح کہوں نا کہ آپ اگر زمین میں زہر آلود پودا اگائیں گے تو وہ بھی بڑھے گا. زمین کا کام تو نشو و نما ہے. تو اگر زہر آلود پودا آپ اس کا بیج اگائیں گے تو وہ بھی بڑھتا رہے گا. اگر آپ اس میں گلاب کا پھول اگائیں گے یا ایک خوشبودار پھول اگائیں گے تو وہ نرگس کا پھول اگائیں گے
تو وہ بہترین پھر خوشبو دے گا، وہ بھی بڑھے گا۔ کانٹے دار پودا اگائیں گے تو وہ پھر اس سے کانٹے نکلیں گے۔ اگر یہ پھولوں والا، خوشبو والا آپ بیج ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزید اللہ الذین تدعوا ہدا۔ دیکھیں ایمان گھٹتا بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہے نا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ہدایت، انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ہدایت۔ تو یہ صرف ہدایت کے بڑھنے کی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ تو گمراہی کی بھی بڑھنے کی بات ہے۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اگرچہ الفاظ مختلف ہیں لیکن ہوتا تو یہی ہے کہ گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے، دل سیاہ سے سیاہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، زنگ پہ زنگ چڑھتا جاتا ہے۔ تو گمراہی میں بھی یہی اصول ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہدایت قبول کر لیں، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما ہوگی، اور اپنے دل کی زمین پہ وحی کا پانی، وہی یعنی ہدایت قبول کر لیں دلی طور پہ، اور پھر وہ ہدایت جو ہے وہ بڑھ کے ایک ایسا درخت اس سے بن جائے گا، پھلدار درخت بن جائے گا، جو ہر وقت جو ہے اپنا وہ بیج دیتا رہے گا۔ اس میں میں تھوڑا سا مضمون آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلمہ طیبہ کی ایک مثال دی ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے پاک بات کی، کلمۃ طیبہ۔ اب پاک بات کیا ہے؟ اور پاک بات تو وہی ہے جو کہ ہم کلمہ طیبہ ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ تو پاک بات، دیکھیں پاک بات کی میں تھوڑی سی تفصیل کروں۔ ہم تو معنی زبان سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، پھر اس کے معنی پہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اندھے بہرے ہو کے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پاک بات ہے کیا؟ پاک بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، نمبر ایک، اپنی حیثیت کو پہچان لیں کہ میں مخلوق ہوں، اللہ میرا خالق ہے، میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ دوسری اس کا جز یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات کو پر یقین کر لیں، آپ اپنی منزل کو تسلیم کر لیں، آپ حق کو تسلیم کر لیں، اور حق کیا ہے؟ اللہ۔ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، پھر منزل کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بے شک وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور تو وہ سیدھا راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ اس راستے پر عمل کرنے کا، یعنی وہ راستہ عملی طور پہ کیسے اختیار کیا جائے گا، اس کی ایک نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، ان کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہ اب یہاں آج پھر رسول کے بعد ہم نے اس کے نائب کو تلاش کرنا ہے، نائب رسول کو۔ یہ بات میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ قرآن اور سنت کی صرف کتابوں کو اپنا رہنما بنا لیں، نہیں، کتاب والے بھی چاہیے آپ کو۔ قرآن آپ نے سیکھنا ہوگا صاحب قرآن سے، آپ نے ایک شخص کی تلاش کرنی ہوگی جو کہ سچا ہے، آپ نے اس کی اللہ کے حکم کے مطابق اس کی معیت میں رہنا ہوگا، اس کی معیت اختیار کرنی، اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ تو یہ نائب رسول، پھر اللہ تعالیٰ جو کہ حقیقی منزل ہے ہماری، یہ پاک بات ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے سامعین کرام۔ تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی، اگر کسی نے یہ پاک بات مان لی اور اس کی بوٹے کو دل کی زمین میں لگا لیا اور آیات قرآنی سے اس کی آبیاری کی، رسول کے طریقوں سے اس بات کی آبیاری کری،
یعنی رسول کا اسوہ حسنہ کو قبول کر لیا. اب وہ آہستہ آہستہ، یا میں نقطہ بیان کروں نا، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت، جو لوگ ہدایت پہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے. اب وہ بوٹا جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے اور ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے نا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر دم اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے. پھل کم نہیں ہوتے، اس کے پھل کم نہیں ہوتے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سوچیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. خیر وہ بہرحال دوسرا مضمون ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ جو لوگ ہدایت پہ ہیں ان کی ہدایت زیادہ کر دیتا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، وہ آپ کے رب کے نزدیک، خیر عند ربک ثوابا، ثواب و خیر مردہ، اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے. تو باقیات صالحات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. نیکی کیا چیز ہے، برائی کیا چیز ہے؟ سامنے کا ہم اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں. اصل میں نیکی اور برائی جو ہے اس کا تعلق نیت سے ہے. یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ سوچیں، غور کریں، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں. نیکی اور بدی، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں. الصالحات خیر، وہ انجام اور ثواب کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں. ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اور یہ بات میں اس لیے کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہاں 4 سو اندھیرے ہیں، جاہلیت کے اندھیرے ہیں. ہر چیز کا معنی ہم نے ایک محدود کر لیا ہے اور اس کو کسی خاص اس تک محدود کر لیا ہے، تو وہ بات غلط ہے. سامنے کرام اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اصل نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے سامنے کرام دین میں کہ اللہ پہ ایمان. تو اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت معبود، مقصود، محبوب تسلیم کر لیں، یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود حیات ہے، میری منزل اللہ ہے، اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف جانے والا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا ہوں، میرا مالک اللہ ہے، اور جانا میں نے کہا ہے، منزل کیا ہے؟ انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف را. تو یہ ایک نیت آپ نے بنا لی. اب اس نیت پہ آپ نے اس نیت کو حاصل کرنے کے لیے جو کام ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر سیدھے راستے کی کھوج لگانی ہے. سیدھا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اس پہ عمل کا طریقہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں فرماتے ہیں نا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو اللہ مقصود، اللہ تک جانے کا راستہ صراط مستقیم، اور اس پہ عمل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب حضور کے عمل کا نمونہ آپ اپنے ارد گرد تلاش کر لیں، کسی سچے انسان کو جو حضور کے راستے پر چل رہا ہے،
جس کا اللہ تعالیٰ مقصود ہے اس کو اپنا رہبر بنا لے. بغیر رہبر کے، بغیر ٹیچر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا سامعین کرام. اس کو اپنا رہبر بنا لے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنے لگے، اپنی انگلی اس کے ہاتھ میں دے دے. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اب یہ چیز جو آ گئی آپ کے پاس، آپ نے جو یہ نیت کر لی، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ نے عزم کر لیا، آپ سیدھے راستے پر چل پڑے اور سچے لوگوں کی آپ نے معیت اختیار کر لی. یہ اصل نیکی ہے. آپ نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اور پھر اس کے راستے پر چل پڑے. یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق آپ گزارنے لگے. اصل تو زندگی گزارنا ہے نا سامعین کرام. تو گزارنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ یہ اصل نیکی ہے، یہ اصل نیکی ہے. اب دنیا میں آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ نیکی میں شمار ہوگا. آپ اپنے لیے رزق کما رہے ہیں وہ نیکی ہے، بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں نیکی ہے، آپ رزق کمانے کے لیے ظاہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں نیکی ہے. آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ نے رزق آپ ذریعہ ایک بنا لیا، پھر آپ نے ایک گھر بسا لیا اپنا، نیکی ہے. بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں نیکی ہے. بچے ہو رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، یہ نیکی ہے. سارے کام نیکی بن جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام ظاہری عبادات، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. یہ ساری نیکیاں، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ سارے کام جو ہیں وہ نیکی ہو گئے. اب دنیا داری نہیں باقی رہی آپ کی زندگی میں. اب ساری دینداری ہے، اب سارا تقویٰ ہے. ہر جگہ آپ احتیاط سے کام لیتے ہیں، ہر پل اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں اور گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے فوراً آپ معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار پڑھ لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں. یہ ساری اب نیکیاں ہیں سامنے کا، یہ ساری عبادات ہو گئی. اچھا، اب برائی کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے معبود کو نہ پہچانا، اپنے مقصود کو نہ پہچانا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، آخرت کو اپنی ترجیح نہ بنایا. زبان سے کلمہ پڑھ لیا، آپ رسمی عبادات کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کر رہے ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کی برائیاں ہیں. یہ سارے برے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. برے کام مطلب یہ ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. قیامت کے دن ان نیک اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے. نیت خراب ہو گئی نا. سامعین کرام، یہ مشکل بات نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت اگر بظاہر ایک عمل اگر غلط بھی ہے، نیت آپ کی صحیح ہے، یعنی آپ سے نادانستگی میں ایک غلط کام سرزد ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی نیت نہیں تھی، نیت آپ کی صحیح تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، شرک بن گیا. تو دیکھیں، میں اس مضمون کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بالکل مختصر الفاظ میں یہ مضمون بیان کر دوں. اصل نیکی کیا ہے اور اصل گناہ کیا ہے، اصل بدکاری کیا ہے، اصل بدی کیا ہے. زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو یہ سارا بدکاری ہو گئی. بد کام، بدکاری ہمارے ذہن میں تو ایک محدود وہ ہے نا، نہیں، بد کام، یہ سارے کام پھر برے ہیں، یعنی اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اگرچہ آپ نے سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کا نماز ہیں، تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لیتے ہیں،
صوم داؤدی، اور یہ سب کچھ تسبیح بدست ہیں، قبہ جبہ اور یہ سب آپ نے پہنا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سامعین کرام۔ نیت خراب ہو گئی نا، دنیا میں رہنے کی نیت اگر اللہ نہیں ہے تو یہ ساری برائیاں ہیں سامعین کرام۔ اور اگر اس بات کو اگر لے لیں تو ہماری جو بنیادی نیت ہے وہ نیت ہی خراب ہو گئی ہے ہماری، ہم بدنیت ہو گئے ہیں، دنیا میں آ کے ہوش سنبھال کے ہم بدنیت ہو گئے ہیں، اور بدنیتی جو ہے وہ ایسی بات ہے کہ اس میں پھر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ اپنے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے نیت بد کر کے۔ تو بد نیتی میں نے آپ کو بتا دی، اور اگر نیک نیتی سے اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے، جو کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، تو پھر یہ ہے کہ سارے کام جو ہیں آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ روزی کما رہے ہیں، آپ نے کارخانہ لگا لیا ہے، آپ وزیر اعظم کے عہدے پہ، آپ آرمی چیف بن گئے، چیف جسٹس بن گئے، آپ بنے جو بننا ہے، اس سے آپ کو کون روکتا ہے؟ دیکھیں، ایک دنیا کا استعمال ہے، ایک دنیا کی پرستش ہے، تو اگر آپ دنیا پرست ہیں، ظاہر پرست ہیں، تو پھر سارے کام برے ہیں، وہ نیک کام بھی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ شرک بن جاتے ہیں۔ نماز میں ریاکاری شرک ہوگی۔ تو بس یہ تھوڑا سا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ یعنی آج کے مضمون، اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے زندگی نیک نیتی سے گزارنی ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کو تلاش کریں، اس سے رابطہ حاصل کریں، اور کوئی ایسا کسی شیطان کو اپنا رہنما نہ بنائیے گا۔ میں آپ کو یہ بات وضاحت سے کہہ رہا ہوں، شیطان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کی رہنمائی کرے، اور خود اس کا عمل، اس کا اخلاق رسول کے اخلاق سے مختلف ہے، یعنی بد اخلاق ہے مثال کے طور پہ، یا وہ آپ کو قرآن کے راستے کے مطابق، اور ہیں سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو یعنی جنہوں نے دین کو دنیا داری بنا دیا ہے، لوگوں کی دل کی بجائے ان کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، دل پہ نظر نہیں ہوتی، اور وہ ہوتے ہی دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، اور ظاہری لبادہ انہوں نے دینداروں کا اوڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس کو بچنا چاہیے سامعین کرام۔ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا۔ ترجمہ سنا دیجیے، یہ کل تلاوت ہم نے پڑھ لی تھی، ترجمہ سنائیے۔ من كان في الضلالة، جو گمراہی میں ہے، فلیمدد له الرحمن مدا، اللہ تعالیٰ بھی اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جو وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، اما العذاب و اما الساعۃ، عذاب یا قیامت، فسیعلمون، وہ جان لیں گے اس وقت، من ہوا شر مکانا، کون مرتبے میں برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کس کا لشکر کمزور ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ زیادہ کر دیتا ہے جو لوگ ہدایت پر ہیں، ان کی ہدایت زیادہ کرتا ہے، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والی نیکیاں
خیر عند ربک، بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب، و خیر مردہ اور انجام کے لحاظ سے۔ ثواب مطلب اجر ہے، اور مردہ انجام کے لحاظ سے۔ تو سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Say, whoever is in error, the most merciful will lead him on, until, when they see what they were promised, either the punishment or the hour, then they will know who was in worse position and weaker in forces. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. God increases in guidance those who accept guidance, and the things that endure, the righteous deeds, have the best reward with your Lord, and the best outcome. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔